نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے۔ دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا۔ نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا۔ یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر ڈائز پر تشریف فرما اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام اور عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات، انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور سفاکانہ کارروائیاں کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی ماند پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا، اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے۔ بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سپہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے، اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ معزز سامعین کرام، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے دستور و آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے، اور جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا۔ ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافے اور غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں لاگو کر دیا، اور راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں، اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کا تیار کردہ دستور و آئین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق
اور ایکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔